السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمہیں حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو کس طریقے سے راضی کیا جائے، طریقہ کیا ہے، فارمولہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، بہت آسان سا طریقہ، لیکن ہمیں سرکار کی حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں نقش کر لینا ہے، ہمیشہ کے لیے، اسے ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تب ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کے قابل ہوں گے۔ جی ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کو راضی کرنے کے لیے ہمیں 2-4 ڈیگ کھچڑے کا لنگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھبیل کا لنگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں یاد رکھنا ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کا ہم لنگر کرتے ہیں نا، کھچڑے کا اور چھبیل کا، ان کے نانا جان جن کو ہم نبیوں کا سردار کہتے ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہوئی ہے، ان کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ابھی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کیوں شہید کیا، تو آپ کہیں گے کہ دین کو بچانے کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا، اپنے بھانجے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا، اور اپنے بھائی حضرت عباس کو قربان کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے، اور خود قربان ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا، اس دین کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں نبی کے فرمان کے مطابق۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے، ہم موبائل میں مصروف ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم گھر میں موجود ہیں، آرام کر رہے ہیں، نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے مسجد میں، ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر بتاؤ ہم اور آپ امام حسین کے غلام کہلانے کے قابل ہیں؟ یار، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علی اصغر کو قربان کر دیا، اس دین کو ہم برباد کر رہے ہیں نبی کے فرمان کے مطابق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو نماز قائم رکھے اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ حضرت قاسم کی قربانی دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچانے کے لیے۔ ہم دوستوں احباب کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم گھروں میں آرام کر رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم دین کو برباد کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم 2-4 ڈیگ کھچڑے کا لنگر کر دیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ ہم نماز کے پابند بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سے کربلا والے بھی راضی ہو جائیں گے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، اور خود خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد ہم کھچڑے کا لنگر کریں، چھبیل تقسیم کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بہت اچھا عمل ہے، نہیں کہ ہم اگر کھچڑے کا لنگر کرتے ہیں، چھبیل کا لنگر کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہمیں ثواب ملے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کا بدلہ ہمیں یہاں بھی ملے گا اور انشاءاللہ کل بروز قیامت بھی ملے گا۔ لیکن ہم نماز کو چھوڑ کر کے سوچیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم سے کربلا والے راضی ہو جائیں گے، حضرت امام حسین ہم سے خوش ہو جائیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے یار، اس کو آپ ذہن میں نقش کر لیں۔ امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نماز کے پابند بن جاؤ، کربلا والوں کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نماز کا پابند بن جاؤ۔ یہ آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم یار نبی کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے یار۔ ہم کہیں کام میں مصروف رہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن گھروں میں موجود ہیں، ہم محلے میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مسجد کے پاس رہتے ہیں، مسجد کے پاس ان کا مکان ہے اور گھر میں موجود ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے۔
اور پھر محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے، جب چاند دکھتا ہے تو ہم غلام حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دوستوں، اگر نبی سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو کھچڑے کا لنگر، چھبیل کا لنگر کرتے ہیں اور دیگر نیک کام کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ یار ذرا سوچو، کربلا کے میدان سے ہمیں میسج کیا ملا، ہمیں سبق کیا ملا؟ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی عباس کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی محمد کو شہید کر دیا گیا، حضرت قاسم کو شہید کر دیا اور دیگر لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، آپ نے اپنی تلواریں روک دی، پہلے نماز ادا کی۔ آپ نے نماز ادا کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ میرے نانا کے چاہنے والوں، میرے غلاموں، یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور تمام فرائضوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یار امام حسین چاہتے تو پہلے جنگ کرتے، ان یزیدیوں کو قتل کر دیتے، ان یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیتے، اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتے، لیکن نہیں۔ کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ میرے غلاموں، میرے نانا کی امتیوں، تمہارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی آفتیں آئیں، کتنی بھی مشکلیں آئیں، لیکن نماز مت چھوڑنا، اللہ کا سجدہ مت چھوڑنا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر ہم غلام حسین کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا کا فرمان آپ یاد رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اگر یہ فرمان ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے نا، تو پھر ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جب اذان مسجد سے ہوگی، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کی بات کرتے رہیں گے، جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں گونجے گی نا، تو ہمیں نبی کا یہ فرمان یاد آ جائے گا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دینوں کو برباد کر دیا۔ پھر ہم فوراً اٹھیں گے، اگر نبی سے محبت ہوگی تو ہم جا کر کے مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ ہم موبائل میں مصروف رہیں گے، لیکن جب مسجد کے ممبر سے اذان کی آواز آئے گی ہمارے کانوں میں، تو ہم نبی کے اس فرمان کو یاد کریں گے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اگر ہمارے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی تو پھر ہم فوراً نماز کو چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔